نماز کے لیے دی تھی؟ جواب ہے فجر کی۔ سوال ہے دوزخ کے دروازے کس دن کھولے گئے تھے؟ جواب ہے منگل کے دن۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن کے گھر سے معراج شریف کو گئے تھے؟ جواب ہے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے کتنے فرشتے آئے تھے؟ جواب ہے 18 فرشتے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہے جو جنات اور جانوروں سے بھی باتیں کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کی ولادت ایک غار میں ہوئی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی نماز ہے جس کو لوگوں پر ظاہر کرنے سے بچنا چاہیے؟ جواب ہے قضا نماز۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہودی کتنے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ جواب ہے 2 فرشتوں پر۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی چھت میں کل کتنی قندیلیں ہیں؟ جواب ہے 80 قندیلیں۔ سوال ہے کس فتح کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے چند اشخاص کے سب کفار کے لیے عام معافی کا اعلان کیا؟ جواب ہے فتح مکہ کے موقع پر۔ سوال ہے قرآن پاک میں کس پتھر کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے مرجان پتھر کا۔ سوال ہے عروس القرآن قرآن کی دلہن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ رحمان کو۔ سوال ہے قرآن پاک میں کس پرندے کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے؟ جواب ہے ہدہد کا۔ سوال ہے وہ کون سی رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا؟ جواب ہے شب قدر۔ سوال ہے جنت کے سب سے اعلیٰ درجے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے فردوس۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے؟ جواب ہے 3 دن۔ سوال ہے قرآن مجید میں کون سی سورہ بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتی ہے؟ جواب ہے سورہ توبہ۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہاں تورات عطا فرمائی؟ جواب ہے کوہ طور پر۔ سوال ہے قرآن پاک میں سب سے بڑا جانور کون سا ذکر ہوا ہے؟ جواب ہے ہاتھی۔ سوال ہے جنت کے سب سے کم درجے میں رہنے والے کو کتنے خزانے دیے جائیں گے؟ جواب ہے 10 خزانے۔ سوال ہے سب سے پہلا انسان کون تھا جس نے قلم سے لکھا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال ہے قرآن مجید میں سب سے طویل آیت کون سی ہے؟ جواب ہے آیت الدین، سورہ بقرہ آیت نمبر 282۔ سوال ہے سب سے پہلے کس نبی نے کشتی بنائی؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کس عمل کا حساب ہوگا؟ جواب ہے نماز۔ سوال ہے کون سی جگہ جہاں 7 مرتبہ چکر لگانا فرض ہے؟ جواب ہے خانہ کعبہ۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس کے ساتھ تجارت کی؟ جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ سوال ہے قرآن پاک کا پہلا لفظ کیا ہے؟ جواب ہے اقرا۔ سوال ہے وہ کون سا درخت ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہوا اور اسے مبارک درخت کہا گیا؟ جواب ہے زیتون کا درخت۔
سوال ہے کس وقت جھاڑو لگانے سے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے؟ جواب ہے اسلام میں جھاڑو لگانا یا کسی مخصوص وقت میں صفائی کرنے کو برا یا برکت کے ختم ہونے کا سبب قرار دینے کے بارے میں کوئی مستند حدیث یا آیات موجود نہیں ہے۔ یہ عموماً ایک ثقافتی یا روایتی بات ہے جو مختلف معاشروں میں مشہور ہو سکتی ہے، لیکن اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوال ہے روزے دار کی دعا کب قبول ہوتی ہے؟ جواب ہے افطار کے وقت اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ سوال ہے روزے دار کے لیے جنت میں کیا انعام ہے؟ جواب ہے جنت میں باب الریحان نامی دروازے سے داخلہ ملے گا جو صرف روزے داروں کے لیے ہے۔ سوال ہے افطار کرانے والے کو کیا ملتا ہے؟ جواب ہے اسے بھی روزے دار جتنا ثواب ملتا ہے بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ سوال ہے قیامت کے دن روزہ کیسے سفارش کرے گا؟ جواب ہے روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اسے دن بھر کھانے پینے سے روکا تھا، اس کی مغفرت فرما دے۔ سوال ہے روزہ رکھنے سے کون سی بری عادتیں ختم ہو سکتی ہیں؟ جواب ہے غصہ، فضول باتیں، حسد، گناہوں کی عادت اور سستی ختم ہو سکتی ہے۔ سوال ہے روزہ رکھنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن کون سی خاص نشانی ہوگی؟ جواب ہے اس کا چہرہ نور سے چمک رہا ہوگا۔ سوال ہے کیا روزے کی حالت میں سونا عبادت ہے؟ جواب ہے ہاں، اگر نیت صحیح ہو تو روزے دار کا آرام بھی عبادت شمار ہوتا ہے۔ سوال ہے کیا جنت میں روزے دار کے لیے خاص کھانے ہوں گے؟ جواب ہے ہاں، جنت میں ایسے کھانے اور مشروبات ہوں گے جن کا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سوال ہے کیا رمضان میں روزہ دل کے زخم بھی بھر دیتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، روزہ دل کو صبر، سکون اور اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ سوال ہے روزے دار کی منہ کی خوشبو اللہ کو کیوں پسند ہے؟ جواب ہے حدیث کے مطابق روزے دار کی منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سوال ہے کیوں رمضان میں معاف کرنا آسان اور معافی مانگنا سکون دیتا ہے؟ جواب ہے رمضان میں دل نرم اور انا کمزور ہو جاتی ہے جس سے معافی آسان ہو جاتی ہے۔ سوال ہے کیا رمضان میں زمین کی خوشبو بھی تبدیل ہو جاتی ہے؟ جواب ہے یہ روحانی احساس ہے جو پاکیزگی اور عبادت کے اثر سے محسوس ہوتا ہے۔ سوال ہے کیا روزے کی حالت میں کسی سے لڑنا روزے پر اثر ڈالتا ہے؟ جواب ہے ہاں، حدیث کے مطابق روزے دار کو چاہیے کہ وہ لڑائی نہ کرے بلکہ کہے میں روزے سے ہوں۔ سوال ہے کیا روزے کی حالت میں گانے سننا یا فلمیں دیکھنا جائز ہے؟ جواب ہے نہیں، رمضان میں عبادت اور ذکر میں وقت گزارنا چاہیے۔ گانے اور فلمیں دل کی سختی اور وقت کے ضائع کا سبب بنتے ہیں۔ سوال ہے کیا کسی کا دل دکھانا روزے کے اجر کو کم کر دیتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا بھی ضروری ہے۔ سوال ہے اگر کوئی شخص رمضان میں نماز چھوڑ دے تو کیا اس کا روزہ قبول ہوگا؟ جواب ہے اللہ بہتر جانتا ہے، مگر نماز چھوڑنا بڑا گناہ ہے اور روزے کے اثرات کو کم کر دیتا ہے۔ سوال ہے دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں روزہ صرف 3 گھنٹے کا ہوتا ہے؟ جواب ہے دنیا میں سب سے کم دورانیہ کا روزہ گرینڈ لینڈ، آئس لینڈ اور ناروے کے شمالی علاقوں میں ہوتا ہے، جہاں سردیوں میں روزہ صرف 3 سے 4 گھنٹے کا ہوتا ہے۔